آخرت میں ایک پل ہے جس کو ہم صراط کا پل کہتے ہیں. ہر شخص کو اس پل سے گزرنا ہوگا. نبی بھی گزریں گے, عام لوگ بھی گزریں گے. نبی اس روئے زمین کے اندر انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت اور گروہ ہے سب سے بہترین ہے, سب سے بہترین. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے. ان کے جنتی ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ ذرہ برابر شک نہیں ہے. اس کے باوجود ان انبیاء علیہ السلام کی زبان پر یہ لفظ ہوگا اللہم سلم کہ اللہ مجھے سلامت کے ساتھ اس پل کو پار کرا دینا. چونکہ وہ پل جو ہوگا جہنم کے اوپر رکھا جائے گا, بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز وہ پل ہوگا. اس میں سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا. اتنا بھیانک منظر ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو اس پل میں سے گزرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو اس میں سے گزرنا ہے. یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, پھر جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا ہم ایسے لوگوں کو بچا لیں گے, جہنم میں گرنے نہیں دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور جو ظالم لوگ ہوں گے جو اپنی منمانی دنیا کے اندر کیے ہوں گے ایسے لوگوں کو ہم اسی کے اندر پھینک دیں گے اور ڈال دیں گے. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا کہ تقوی کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں اچھی زندگی, سعادت مند والی زندگی گزارتا ہے. یہ تقوی ہی کی وجہ سے ایک انسان آخرت میں جنت کا وارث بھی بنے گا, اور تقوی ہی کی وجہ سے ایک انسان آخرت میں جہنم سے نجات بھی پائے گا. اور اسی تقوی کو دینے کے لیے رمضان کا یہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے یہ رمضان کا مہینہ. اس کو دیکھیں, سمجھیں, غور و فکر کریں کہ واقعی معنوں میں ہم متقی بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں. اتق اللہ حیث ما کنت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ وصیت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے کی گئی تھی, یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. انسان جب لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو کوئی بے حیائی کے کام, کوئی غلط کام نہیں کرتا, ڈرتا ہے لوگوں سے. کیا کہیں گے, سوچے گا کہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. لیکن وہی انسان مثلا کوئی موبائل میں کوئی گانے, کوئی فلم, کوئی سیریل سب کے سامنے کوئی دیکھنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. اور بہت سارے کام ہے نہیں کرتا ہے. لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اپنا جو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اور دیکھتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں موجودگی میں جتنا اللہ سے ڈرتے ہو اس سے کہیں زیادہ تنہائی میں رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تمہیں لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تمہاری تنہائی کا گواہ رب ہے جو اللہ رب العالمین خود گواہ بھی ہوگا اور خود جج بھی ہوگا, فیصل بھی ہوگا, اللہ رب العالمین ہوگا. کیا رب کی گواہی نہیں مانی جائے گی؟ کل قیامت کے دن رب کہے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے تنہائی میں یہ تم غلط کام کر رہے تھے اور فلاں فلاں کام کر رہے تھے. تو تنہائی میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. آج تو ہماری تنہائی کی حالت یہ ہو گئی, صرف بستر میں, روم میں اکیلے نہیں, بلکہ اگر ایک ساتھ 10 آدمی 10 نوجوان اگر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی تنہا ہوتے ہیں. موبائل میں لے کر کے اپنے موبائل میں کون کیا کر رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے, انگلی بٹن دبا رہے ہیں اور چل رہے ہیں. کبھی غور و فکر کیا ہے کہ کتنا ہم وقت موبائل کو دے رہے ہیں, کتنا آج کے نوجوان دین اسلام کو سیکھنے اور دین کو پھیلانے کے لیے وقت دے رہے ہیں؟ اور اگر فضول میں اپنا وقت دے رہے ہیں تو کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے ان وقتوں کو یا ان کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اگر واقعی معنوں میں رب کے چھوڑنے کے لیے اگر ہے تیار کہ نہیں ہم فضول میں وقت ضائع نہیں کریں گے, غلط کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے, آج سے چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے, تو یہی ہے تقوی. اور اگر نہیں چھوڑتے ہیں سمجھے کہ ہمارے اندر وہ تقوی آیا ہی نہیں ہے. حاضرین گرامی, تقوی جب کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے کیسے سمجھیں گے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن گئے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ یہ چند صفات میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی صفت دیکھیے کہ اگر عملی یعنی تقوی کے عملی تقاضا کہہ لیجئے یا عملی مظاہر اگر کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا ظاہر اس کے ظاہر سے بہتر اس کا باطن ہو جاتا ہے. یعنی جو دکھتا ہے انسان اس کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہوتے ہیں. انسان جس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے دین کو پیش کرتا ہے اور دکھاتا ہے, تنہائی میں اکیلے میں اس سے کہیں زیادہ وہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا, اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے نہیں ہے, الٹا ہے. ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے اور دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں نبی کے راستے پر چلنے والا ہوں. لیکن جب ہم معاملات میں جاتے ہیں اور جب ہم حقیقی زندگی میں
तो देखते हैं कि जब तन्हाई में या किसी और जगह पे तो अल्लाह को भूल जाते हैं। वो अल्लाह का डर और खौफ नहीं होता है। अपना अपना मुआसला कर लीजिए। जब इस तरह की बातें आती हैं तो फौरन हमारा ज़हन, हमारी निगाह दूसरे की तरफ चले जाते हैं कि देखो फलां आदमी हमारे दरमियान तो अच्छा रहता है, लेकिन अकेले में ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये ना कहें, बल्कि अपने आप को देखें कि वाकई मानों में जिस तरह से मैं लोगों के सामने मुसलमान बनकर के रहता हूं, क्या इससे बेहतर मैं अकेले में मुसलमान बनकर के रहता हूं? अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर और खौफ मेरे सीने में रहता है? अपने आप से सवाल करें और देखें, और अगर जवाब हाँ में मिलता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने तकवा में मजीद मजबूती लाने की कोशिश करें। और अगर नहीं में जवाब मिलता है तो इस्तिग़फ़ार करें। ये मुक़द्दस महीना, ये रुख़सत होने वाला है। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है और तकवा की जिंदगी इख्तियार करने का अल्लाह से हद करें और तौफीक भी मांगे। तो इंसान का जाहिर से बेहतर उसका बातिन हो जाता है, ये तकवे की अलामत है। और तकवे की दूसरी अलामत यह है कि इंसान के मामलात दुरुस्त हो, लेन देन, कारोबार, तिजारत, बिजनेस, ये तमाम चीज़ें जो है ये दुरुस्त होना, ये तकवा की अलामत है। अगर कोई इंसान, अच्छा ये अलग बात है कि हमारे तकवे की पहचान हमारी इबादतों से होती है, हमारे तकवे की पहचान नमाज से होती है, हमारे तकवे की पहचान रोजे से, हज और उम्रा से और दीगर नेकियों से होती है, लेकिन उससे बढ़कर के हमारे तकवे की पहचान मामलात से होनी चाहिए कि अगर इंसान का मामलात दुरुस्त है तो मुत्तकी है, मामलात दुरुस्त नहीं है वो मुत्तकी नहीं बन सकता है। याद रख लीजिए, अगर हमारी जुबान अच्छी नहीं, अगर हम वादे के सच्चे नहीं हैं, अगर हमारे मामलात दुरुस्त नहीं है, लेन देन का मामला सही नहीं है, याद रख ले चाहे दुनिया में जितना वो दावा कर ले वो मुत्तकी नहीं बन सकता है। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और रोजे भी रखता है, दिगर काम भी करता है, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलने के बाद अगर तिजारत में अगर धोखा देता है, डंडी मारता है, झूठ बोलता है, सूदी कारोबार करता है, रिश्वत लेता है, किसी के साथ फ्रॉड करता है, ये सब कुछ करता है, वो इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये अलामत याद रखें। आप देख लीजिए कुरान मजीद पढ़ करके, उठाइए, अल्लाह ताला ने इबादत के ताल्लुक से, इबादत के मामले में जितना तकवे का जिक्र किया है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मामलात के मामले में अल्लाह ताला ने तकवा को जिक्र किया है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, कहा कि तुम रिश्तेदारियों का जो हवाला देते हो, कहा अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से। अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला ताकुलु रिबा अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कहा कि सूद को बढ़ा चढ़ा करके मत खाओ, अल्लाह से डरो, कामयाब हो जाओगे। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत आयत देन कर्ज वाली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कर्ज के तफसीलात, किस तरह से कर्ज देना चाहिए, लेना चाहिए, गवाह कैसे रखना चाहिए, ये तमाम चीजों जिक्र करने के बाद आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हर मामले में देखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवे का जिक्र किया है। अगर इंसान के मामला तकवे से अगर खाली है, याद रखें कि वो इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता है। हम और आप अगर मुत्तकी बनना चाहते हैं, और यकीनन बनना है, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो हर मामले को देखें, फूंक फूंक करके कदम उठाए और जहां गलती है उसकी इस्लाह कर ले, जहां इस्लाह की जरूरत है इस्लाह कर ले, दुनिया ही में, क्योंकि आखिरत में दूसरा कोई काम आने वाला नहीं। तकवे की एक तीसरी सिफत यह है या अलामत यह है कि इंसान मुनसिफ मिजाज, इंसाफ करने वाला, हर एक के साथ, अपने साथ भी इंसाफ करे, दूसरों के साथ भी इंसाफ करने वाला। और खास करके इंसान को उस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब कभी उसको उसके दुश्मन के सामने, उनके दुश्मन के साथ इंसाफ करने का मामला हो, कि जिसके साथ मैं बात करने जा रहा हूं मेरा मुखालिफ है, मेरा दुश्मन है, मेरा जलील करने वाला है, नहीं बनता है, मैं कैसे इंसाफ करूं? उस वक्त इंसान का पांव फिसल जाए। उस वक्त भी इंसाफ करना, अगर वो हक पर है तो हक बात कीजिए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम बेइंसाफी करो, बल्कि इंसाफ करो, क्योंकि इंसाफ करना यह तक़वे का करीब है। आमतौर पर होता यह है कि जब हमें कभी किसी बात पर खड़ा होना होता है, किसी की सपोर्ट और मदद करनी होती है, कहीं गवाही देनी होती है, तो हम किसका इंतखाब करते हैं? जो हमारे जान पहचान के, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे खानदान के लोग हैं, जिससे हमारी बनती है, जिसके साथ तिजारत, बिजनेस, मामलात हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। और हमें मालूम होता है कि मेरा दोस्त, मेरा खानदान के लोग और मेरी जिसकी पहचानत है, इसकी इन्हीं की गलती थी, उसके बावजूद खड़े हो जाते हैं और मुख्तलिफ दलीलें और बहाने देते हैं, अरे अपने दोस्त को बचाने के लिए रब को नाराज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो याद रहे कि तक़वे की अलामत नहीं है। आप ये देखो कि अगर आप गलत हैं तो उसको खुले दिल से इतराफ करो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं गलत पर हूं, मेरा बाप गलत था, मेरा भाई गलत था, मेरा दोस्त गलत था, मेरा फला गलत था, इसने गलती की थी, तुम्हारा ये जुर्म है, इसको कबूल कीजिए। इंसाफ पसंद और मुनसिफ मिजाज बनना होगा अगर मुत्तकी बनना चाहते हैं। याद रखें, यह तक़वे की तीसरी अलामत है।
یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو تقویٰ دینے کے لیے آیا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ ہر سال آتا ہے. اللہ رب العالمین کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کرتا ہے, کس قدر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ عمل کر کے متقی بن کر کے جنت میں چلا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کس کے لیے تیار کی ہے؟ وعدت للمتقین. یہ جنت متقیوں کے لیے, تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن مجید کے اندر آپ کئی جگہ پڑھیں گے ان للمتقین مفازا, کہیں ان المتقین فی ظلال وعیون. اس طرح سے کئی الفاظ ہے کہ متقی جنت میں ہوں گے, جنت کے سائے میں ہوں گے, جنت کے چشمے میں ہوں گے, نعمت والی جنت میں ہوں گے متقی لوگ. اور اسی متقی بنانے کے لیے رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے, تاکہ ہم اور آپ متقی بن کر کے اللہ کی نعمت والی جنت کے اندر ہمارا داخلہ ہو جائے. تو اس رمضان کا سب سے بڑا پیغام جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. اسی طرح سے یہ رمضان المبارک کے مہینہ کا ایک دوسرا پیغام ہے کہ انسان کی زندگی بابرکت بن جائے. رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. اتاکم رمضان شہر مبارک, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے, رمضان کا مہینہ جو بابرکت والا مہینہ ہے. کیوں یہ مہینہ بابرکت ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو کتاب برکتوں والی کتاب ہے, وہ قرآن مجید کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں, اور جہاں پر اللہ رب العالمین کی برکت نازل ہوتی ہے اس جگہ کو بھی اللہ رب العالمین بابرکت بنا دیتا ہے. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین رات قرار دیا. جس جگہ پہ یہ قرآن نازل ہوا اس جگہ کو, اس شہر کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے بہترین جگہ قرار دی. مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو اس مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت کرو, اس کے معنی مفہوم کو سمجھو, اس کے مطابق عمل کرو, اپنی زندگی میں نافذ کر لو گے تو تمہاری زندگی بھی بابرکت بن جائے گی, انسان بھی مبارک بن جائے گا. اللہ ہوگا. انسان اگر قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے گا انسان بھی بابرکت بن جائے گا. آج انسان برکت پانے کے لیے کون کون سے حربے اپناتے ہیں؟ اگر کبھی کسی ہمارے گھروں میں بیماریاں ہو جائے, تجارت کاروبار میں اگر پریشانیاں آ جائے, کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑے, تو لوگ کیا فوراً کسی عالم کی طرف نگاہ اٹھنے لگتی ہے اور کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں تو کچھ ضرور ہے, کسی کا سایہ ہوگا, کسی نے جادو کرا دیا ہوگا. ہم مولوی صاحب کے پاس جو کتاب و سنت کا صحیح علم بھی نہیں رکھتے ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں, ان کے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست بتا دیتے ہیں, ارے آپ کے گھر تو جنات کا قبضہ ہے, آصف زدہ ہے, اتنے خبیث پیچھے پڑے ہوئے, پہلے ڈلاتا ہے, آپ ڈر گئے, اتنا جب معاملات کیا کریں گے, اور اس کا علاج ہے, اس کے لیے ایسا کرنا پڑے گا, ویسا کرنا پڑے گا, ایسے علاج بتائیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ نہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اتنا پیسے دیجیے میں سب کچھ انتظام کر لوں گا. اس کو پیسہ کمانا رہتا ہے, پھر کچھ پانی میں, کچھ تیل میں, کچھ اور دانے میں, کسی چیز میں پھونک کر کے یہ کیلی گھر کے کونے میں گاڑ دو, یہ وہاں گھر کے باہر میں پھینک دو, یہ بچوں کو پلا دو, اس سے نہلا دو, اسے یہ کر دو, یہ سب بتا دیے. لگے گا کہ ہاں ہمارے گھر کے اندر جو شیاطین تھے سب مولوی صاحب نے بھگا دیا ہے, اب برکت تو آنی ہی ہے. کس نے یہ بتایا طریقہ؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ نے بتایا, نبی نے بتایا, پھر اس راستے پر کیوں چلتے ہو؟ ارے رب کا یہ فرمان ہے کہ قرآن کو پڑھو, اپنی زندگی میں نافذ کرو, اور قرآن کی وجہ سے تمہاری زندگی بابرکت بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے اگر شیطان بھگانا چاہتے ہو گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, شیطان اگر ہے تو بھاگ جائے گا. اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کا نزول ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں شیطان وہاں نہیں رہتا ہے, بھاگ جاتا ہے. جنگ بدر کے واقعات کو آپ جانتے ہوں گے کہ جنگ بدر میں جب کفار کی تعداد بڑی تھی شیطان اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور کفار کو, مشرکین کو بھڑکایا کہ دیکھو مسلمانوں نے تمہارا مقابلہ کیا, تمہارا قافلہ لوٹنے کی کوشش کی ہے, چلو اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اور جب بدر کے مقام پر پہنچے اور ابلیس اس شیطان نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا معاملہ جانے, میں تو چلا, میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. پتہ یہ چلا کہ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو شیطان خود بخود بھاگ جاتا ہے. آج ہم نے اپنے گھروں کا ماحول ایسے بنا دیا ہے کہ شیطان کو ہم دعوت دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے, تو قرآن کو پڑھیں, اپنی زندگی میں نافذ کریں. تو یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو بابرکت بنانے کے لیے, ہمارے گھروں کو بابرکت بنانے کے لیے, ہمارے دکان کو بابرکت بنانے کے لیے, ہماری زندگیوں کو بابرکت بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں, قرآن کو پڑھیں, کثرت سے عمل کریں, اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہوں گے, اور اسی مقصد کو پانے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ آخری عشرہ بچا ہوا ہے, بڑے ہی اہم دن بچے ہوئے ہمارے پاس ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے کمر کس لیتے تھے, یعنی اب عبادت کرنے کے لیے مکمل تیار ہو جاتے تھے کہ عبادت کرنی ہے. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے جن کے لیے کھولا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جنت کی افتتاح اور اوپننگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عام دن میں تو کرتے ہی تھے, اب اور بھی
कोशिश करते थे, मेहनत करते थे, अपने घर वालों को जगाते थे इन रातों के अंदर, और रात में जाग करके इबादत करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए वो पूरी रात गुजारते थे। और उसी रात की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। हम और आप भी जागते हैं, लेकिन हमारा जागना और उन लोगों का जागना बहुत फर्क है। हम लोग खाने में, पीने में, चाय नोशी करने में, बात करने में, थोड़ी सी तरावी हमने पढ़ ली और फिर वितर के इंतजार कर लेते हैं, कुछ बयानात होते हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद कोई खाने में मसरूफ है, कोई खिलाने में मसरूफ है, कोई चाय पीने में है, कोई बात करने में है, कोई दीगर प्लानिंग करने में है। ये रात जाग करके गुजारना नहीं है, इस रात को इबादत करते हुए गुजारना ये कमाल है और इसकी जरूरत है। इसलिए याद रखें, ये मुबारक जो रात शुरू होने वाली है, तहिया कर ले, अज़्म कर ले कि इंशाअल्लाह हम इसको कामयाब बनाएंगे, अपना वक्त को ज़ाय और बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि इबादतों के साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, कुछ हम जिक्र अस्कार कर लेंगे, कुछ दुआएं रब से मांग लेंगे, कुछ अपने गुनाहों की बख्शिश भी करा लेंगे, कुछ अपने लिए, अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए, खानदान वालों के लिए, नस्लों वालों के लिए, और अपनी कौम जमात और जमीयत के हक में कुछ दुआ भी कर ले इस मुबारक महीने में, और जन्नत पाने का मुस्तहिक बनने के लिए रब से बुल आलमीन के सामने भीख भी मांगते रहेंगे। इस तरह से हम रात को गुजारेंगे। कोशिश करें इंशाअल्लाह, अगर एक रमजान के सारे ये अशरे अगर हम सही ढंग से गुजार लेंगे, अल्लाह ताला हमारे एक रमजान के इन इबादतों को अगर कबूल कर लेगा तो इंशाअल्लाह आखिरत में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।